آزادی کی بربادی۔ زیبا میڈم کلاس میں سب سے زیادہ مجھ پر ہی مہربان تھیں۔ کوئی فنکشن ہوتا میرا نام سر فہرست ہوتا۔ میں نے اکثر انعامات حاصل کیے، اس وجہ سے میری اہمیت کلاس میں ہی نہیں کالج میں بھی زیادہ ہو گئی۔ جب میں سیکنڈ ایئر میں تھی، ایک روز زیبا میڈم نے مجھ سے پوچھا، تمہارا گھر کس طرف ہے؟ میں نے بتا دیا۔ بولی، مجھے ادھر ہی جانا ہے، آج سواری لینے نہیں آئے گی، اکیلی ہوں، میرے ساتھ چلو گی؟ میں گھر جانے کے ارادے سے گیٹ کی طرف جا رہی تھی۔ میڈم کے احترام میں ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ گیٹ سے باہر نکل کر وہ کرائے کی سواری کے انتظار میں ایک طرف کھڑی ہو گئی تھیں۔ تبھی بھائی جان مجھے لینے آ گئے۔ میرے بھائی آ گئے ہیں، آپ ہماری گاڑی میں چلیے۔ انہوں نے انکار نہ کیا اور ہماری گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ ہمارا گھر پہلے آ گیا تو میں نے کہا، میڈم آپ میرے گھر چلیے گا، بعد میں ہم آپ کو ڈراپ کر دیں گے۔ وہ بلا تعامل اتر گئیں۔ وہ پہلی بار آئی تھیں، میں تو اس بات کو اپنے لیے اعزاز سمجھ رہی تھی۔ امی نے کھانے کا پوچھا، خاطر مدارات کی۔ جب چلنے کو ہوئیں بولی، ڈراپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا گھر زیادہ دور نہیں، پیدل چلی جاؤں گی۔ یوں وہ اصرار کر کے پیدل ہی چلی گئیں، کیونکہ ان کا مکان ہمارے بلاک سے تھوڑا آگے تھا۔ میڈم زیبا بڑی خوش اخلاق اور ہنسمکھ تھیں، یوں بھی وہ میری استاد تھیں۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ وہ میرے گھر آئی تھیں۔ امی اور باجی نے ان کی بہت عزت کی تھی۔ انہوں نے بھی امی سے میری تعریف کی کہ آپ کی بیٹی کالج کی اچھی طالبات میں شمار ہوتی ہے، یہ بہت باصلاحیت لڑکی ہے، اگر آپ خصوصی توجہ دیں تو یہ اپنا اور آپ کا مستقبل میں نام روشن کر سکتی ہے۔ غرض اس طرح کی باتیں انہوں نے کی۔ امی بھی خوش ہوئیں اور میں بھی پھولی نہیں سما رہی تھی۔ اس واقعے کے چند دنوں بعد ایک دعوت نامہ ہمارے گھر آیا۔ یہ مس زیبا کی طرف سے تھا، جس میں انہوں نے اپنے گھر میں ہونے والی تقریب میں بلایا تھا۔ ان کی بھتیجی کی سالگرہ تھی۔ امی نے کہا، تمہاری استاد ہیں، استاد بلائے تو جانا چاہیے، ان کو عزت دینا لازمی ہے۔ غرض میں میڈم کے گھر چلی گئی۔ ایک چھوٹی سی تقریب تھی جس میں میرے علاوہ 4 اور بھی لڑکیاں مدعو تھیں، مگر مس صاحبہ نے مجھے سب سے زیادہ اہمیت دی، تبھی میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ یوں تو ہر بات اس تقریب میں ٹھیک تھی، لیکن ایک بات نے مجھے چونکا دیا، وہ یہ کہ ان کے گھر کا ماحول کچھ آزاد سا تھا۔ ان کے گھر میں چند نوجوان لڑکے بھی مدعو تھے جو بغیر اجازت کمرے میں چلے آئے تھے، جبکہ ہم طالبات کے ہوتے ان کو الگ کمرے میں بٹھانا چاہیے تھا، چونکہ ہم میں سے کچھ لڑکیاں پردہ کرتی تھیں۔ اس بات کو میرے علاوہ دوسری لڑکیوں نے بھی محسوس کیا۔ مجھے ان کے گھر کی یہ روایت اچھی نہ لگی۔ میڈم نے سب کا ایک دوسرے سے تعارف کرایا، مگر میں نے کسی لڑکے سے بات نہ کی۔ بے شک یہ لڑکے ان کے عزیز اور رشتہ دار تھے، تاہم ایسی تقریب میں جہاں ہم لڑکیاں تھیں ان کو بلانا احسن نہ لگا تھا۔ بس اس بات کا دکھ تھا۔ امی کو میں نے نہ بتایا کہ اپنی استاد کی عزت ان کی نظروں میں گھٹانا نہ چاہتی تھی۔ ان کے گھر میں کسی نے کوئی بات یا غلط حرکت نہ کی تھی کہ امی سے ذکر کرتی۔ اب اکثر یہ ہوتا، میڈم کو جو کام ہوتا مجھے بلوا کر میرے سپرد کر دیتی۔ کبھی وہ لڑکیوں کے ناموں کی لسٹ بنواتی، کبھی فرسٹ ایئر کی کاپیاں چیک کراتی کہ میں نے پہلے تعلیمی سال میں اول پوزیشن لی تھی۔ انہی کاموں کے لیے اب کبھی وہ امی کی اجازت سے مجھے اپنے گھر بھی لے جاتی تھیں۔ مجھے واقعی میڈم بہت اچھی لگتی تھیں۔ جب استاد کا رویہ دوستانہ ہو اور کسی طالب علم کو اہمیت دے تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ میں بھی ان کی مہربانیوں پر فخر کرتی تھی۔ وہ ہلکا میک اپ کرتی جو ان کے چہرے کی دلکشی کو بڑھا دیتا تھا۔ ان کی عمر 35 برس ہو گئی، لیکن اتنی تر و تازہ رہتی تھیں کہ 25 کی نظر آتی تھیں۔ اپنے لباس اور پہناوے کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ جدید طرز کے ملبوسات ان کی پسند تھے۔ ہلکا زیور بھی کبھی کبھار استعمال کر لیتی تھیں۔ زرق برق یا بہت شوخ کلر نہیں پہنتی تھیں، تاہم ان کے قریب رہ کر بھرپور زندگی کا احساس ہوتا تھا۔ رفتہ رفتہ وہ مجھ سے بے تکلف ہوتی گئیں۔ اب استاد اور شاگرد والا رشتہ ہمارے درمیان باقی نہ رہا۔ وہ ایسے ہو گئیں جیسے ہم سہیلیاں ہوں۔
انہوں نے تکلفات کی وہ دیوار گرا دی جو استاد اور شاگرد میں فاصلہ قائم رکھتی ہے۔ کالج میں بے شک میری استاد ہی رہتی تھیں، مگر گھر میں بے تکلف سے مخاطب ہوتیں۔ اس وجہ سے مجھے اپنائیت کا بھرپور احساس ہوتا تھا، یوں محسوس ہوتا جیسے وہ میری ہم عمر ہوں۔ ایک روز انہوں نے کہا کہ کل اچھے کپڑے ساتھ لے کر آنا اور امی کو بتانا کہ میڈم کے گھر پارٹی ہے، دیر ہو جائے تو وہ پریشان نہ ہو جائیں، میں خود واپسی میں گھر چھوڑ کر آؤں گی۔ میں نے امی سے اجازت لی، ایک اچھا سا کلرفل جوڑا بھی بیگ میں رکھ لیا۔ آج کے آخری دونوں پیریڈ ان کے تھے، وہ انہوں نے پرنسپل سے اجازت لے کر فری کرا لیے اور ہاف ٹائم ہوتے ہی انہوں نے مجھے اشارہ کیا اور میں ان کے ساتھ آ گئی، مگر وہ مجھے اپنے گھر لے جانے کے بجائے کسی دوسرے گھر لے گئیں۔ بولیں ایک عزیز کی سالگرہ ہے، اس نے بلایا ہے، میں تم کو ہمراہ لے جانا چاہتی تھی۔ گھر خوبصورت اور سجاوٹ اعلیٰ تھی، گیراج میں بڑی سی چمکتی ہوئی گاڑی موجود تھی، ڈرائنگ روم بھی کشادہ تھا، لیکن اس گھر میں صرف ایک ملازم، ایک باورچی اور ایک صاحب خانہ تھے جو میڈم سے کچھ کم عمر کے لگ رہے تھے، تعلیم یافتہ اور افسر ٹائپ تھے، خوش لباس اور خوش گفتار، غرض کے شاندار پرسنالٹی کے مالک تھے۔ جب وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تو مسحور کن خوشبو سے سارا ماحول مہک اٹھا۔ میں حیرت سے ہر شے کو دیکھ رہی تھی، میں انتظار میں تھی کہ ابھی مہمان آئیں گے، لیکن کوئی اور نہ آیا۔ یہ کیسی تقریب ہے کہ جہاں مہمان نہیں اور نہ پارٹی کا سا سما ہے؟ میری حیرت میں دو چند اضافہ ہوا جب نوکر نے میز پر کپ اور دیگر پارٹی کے لوازمات رکھے۔ کیک پر سالگرہ مبارک لکھا تھا۔ ان کی باتوں سے پتہ چلا کہ میزبان ایک اعلیٰ افسر ہیں اور ان کی سالگرہ ہے، مگر انہوں نے میڈم زیبا کو اکیلے ہی مدعو کیا تھا۔ اصل سالگرہ پارٹی اگلے روز تھی، گویا میڈم کی خاطر انہوں نے اپنی سالگرہ کا ایک دن الگ سے منایا تھا۔ افسر صاحب نے کیک کاٹا، میڈم نے اپنے دوست کو ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کہہ کر تالیاں بجائیں، مجھے بھی تالیاں بجانے کو کہا اور میں نے ان کے حکم کی تعمیل کی۔ ہم 2 گھنٹے وہاں بیٹھے۔ میڈم زیبا نہایت بے تکلفی سے چہک چہک کر اپنے دوست سے باتیں کر رہی تھیں، جن کو وہ روفی کہہ کر مخاطب کر رہی تھیں۔ ان کا اصل نام رضوان تھا، جو مجھے بعد میں معلوم ہوا۔ تمام وقت وہ میڈم سے ہی باتوں میں مصروف رہے، مجھ سے مخاطب نہ ہوئے، تاہم کنکھیوں سے میری طرف بھی دیکھ لیتے تھے۔ میڈم نے میرا تعارف کرایا کہ یہ میری ہونہار شاگرد ہے، اس لیے ساتھ لے آئی کہ آپ کے گھر اکیلے آنا معیوب لگ رہا تھا۔ یہ بہت نیک اور اچھی بچی ہے، میری فرمانبردار اور پسندیدہ شاگردہ ہے۔ چلتے وقت انہوں نے مجھ سے بھی 2-4 باتیں کی، مگر میں بے حد نروس ہو گئی تھی، گھبراہٹ میں ٹھیک طرح جواب بھی نہ دے سکی۔ مجھ پر حیرت اس طرح اچانک ٹوٹی کہ ڈر کے مارے گھر میں بھی ذکر نہ کیا، کیونکہ اس کے بعد ممکن تھا امی ان سے باز پوز کرتیں اور میں میڈم کی توجہ و محبت کو کھونا نہ چاہتی تھی۔ یہ بھی نہ چاہتی تھی کہ وہ کسی طور بھی مجھ سے خفا ہو جائیں۔ آخر کو وہ میری استاد تھیں اور کون شاگرد اپنے استاد کو خفا کرنا چاہے گا۔ 1 ہفتہ گزرا تو میڈم نے پھر سے مجھے ہمراہ چلنے کو کہا۔ یہ بھی پوچھا کہ تم نے افسر صاحب کے گھر جانے کے بارے میں کسی سے ذکر تو نہیں کیا تھا؟ میں نے بتایا کہ نہیں۔ تب وہ اور بھی زیادہ مطمئن ہو گئیں، کہنے لگیں تم واقعی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ عقل مند بھی ہو۔ دوبارہ جب انہوں نے ہمراہ جانے کی بات کی تو اس بار البتہ میں نے جرأت کا اظہار کیا اور ان سے کہہ دیا کہ میڈم میں نہیں چل سکتی۔ اصل بات یہ ہے کہ اس روز مجھے آپ کو افسر صاحب کے گھر سے نکلتے ہمارے ڈرائیور نے دیکھ لیا تھا۔ وہ بھائی جان کو کسی کے گھر پہنچا کر واپس آ رہا تھا۔ شکر کہ گھر میں کسی سے اس نے ذکر نہیں کیا، ورنہ امی ضرور باز پوس کرتیں۔ زیبا میڈم نے میری بات کا یقین کر لیا، کیونکہ ان کو یقین تھا مجھ پر کہ جھوٹ نہیں بولتی تھی۔ ان دنوں میں 4th ایئر کا امتحان دے رہی تھی کہ میرے لیے ایک رشتہ آ گیا۔ یہ رشتہ امی ابو کو پسند آیا اور میری منگنی رضوان احمد نامی نوجوان سے ہو گئی۔ میں نے اپنے منگیتر کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ یوں بھی امتحان ہو رہے تھے، آخری پرچے چل رہے تھے اور میں ذہنی طور پر بہت مصروف تھی۔ امتحان ختم ہوتے ہی میری شادی کا ہنگامہ شروع ہو گیا۔ حیرت کی بات تھی کہ یہ رضوان صاحب وہی آفیسر تھے
جن کے گھر زیبا میڈم مجھے اپنے ساتھ لے گئی تھیں، اس روز نہ جانے ان کو میری کون سی بات پسند آ گئی تھی کہ مجھ سے شادی کی ٹھان لی۔ بقول ان کے مجھے تو تمہاری معصومیت پر ترس آ گیا کہ زیبا جیسی چلتی پھرتی خاتون تم کو کہاں کہاں خوار کرے گی، بہتر ہے کہ اس لڑکی سے شادی کر کے اس کو آزادی کی تباہی سے بچا لوں۔ تم مجھے شریف گھرانے سے لگیں، یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ استاد کے احترام و تابعداری نے تم کو میرے یہاں تک پہنچایا ہے۔ تمہارے والد کا پتہ کیا، ان کی شرافت کا معلوم ہو گیا، اچھے خاندان سے تمہارا تعلق معلوم ہو گیا۔ میرا اندازہ صحیح تھا۔ میں نے تمہارے امتحانوں کے ختم ہو جانے کا بھی انتظار نہ کیا اور تمہارے والد کے ایک دوست کے توسط سے جو میرے محکمے میں ملازم ہیں رشتہ طلب کیا، اور یوں تم میری عزت کے ساتھ شریک حیات بن گئیں۔ رضوان نے مجھے بتایا تو میں حیرت زدہ رہ گئی کہ مرد بھی کتنے مردم شناس اور دور اندیش ہوتے ہیں۔ اتنی شاید ہم عورتیں نہیں ہوتیں۔ وہ تھوڑے سے وقت کی ملاقات کے بعد دور کی کوڑی لے آئے۔ آج ہم خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں، لیکن وہ اب بھی کبھی کبھی افسوس کرتے ہیں، اے کاش تم زیبا کے ذریعے مجھ سے نہ ملی ہوتیں۔ یہ خاتون میرے چھوٹے بھائی کی کلاس فیلو تھیں، ہمارے گھر آنے جانے لگیں اور پھر میری دوست بن گئیں۔ تاہم ان کی آزادی مجھ کو ہمیشہ کھٹکتی تھی، مگر خوش گفتاری پسند تھی تو دوستی کو نبھاتا رہا۔ خیر، مردوں کی اپنی باتیں، اپنی سوچ اور اپنے فیصلے ہوتے ہیں۔ اکثر آزاد خیال عورتوں کو دوست بنا لیتے ہیں، مگر ان سے شادی نہیں کرتے اور شریک حیات کو باپردہ دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ رضوان کو مجھ سے محبت سہی، مگر یہ جانے کیسا افسوس ہے جو ان کے دل سے جاتا نہیں ہے کہ میں ان سے زیبا میڈم کے ذریعے ملی تھی۔ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ نہ آتیں تو میرے دل میں تمہاری قدر و منزلت دو چند ہوتی۔ بے شک تم میں بہت خوبیاں ہیں، بس یہ ایک خلش نہیں جاتی کہ تم ایک آزاد عورت کے ساتھ گھومتی پھرتی تھیں۔ حالانکہ میں ان کے گھر پہلی بار لا علمی میں گئی اور کہیں پھر گھومتی پھرتی نہ رہی تھی، لیکن مرد کے دل میں شک پڑ جائے تو نہ جانے اور کیا کیا سوچ لیتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ ہماری شادی کو 14 برس سے زیادہ ہو گئے ہیں، تاہم اب بھی یہ سوچ کر مضطرب ہو جاتا ہوں کہ کیا خبر وہ عورت تم کو اور کہاں کہاں اور کس کس کے پاس لے گئی ہوگی۔ میں کہتی تھی کہ مجھے معصوم جانا تو سمجھ لو کہ میں واقعی معصوم تھی جو ان کے کہنے پر ساتھ ہو لی۔ دراصل اللہ کو ہماری جوڑی ملانی تھی، لہٰذا ان کی معرفت ہم ملے تھے۔ وہ کہتے ہیں، ہاں، یہی سوچ کر دل کو تسلی دے لیتا ہوں، مگر کبھی کبھی عورت کی اس آزاد روی پر میرا دل برا ہو جاتا ہے تم سے، تو ان کی باتیں سن کر میں رو دیتی ہوں۔ سوچتی ہوں کہ ہمارا بندھن اگر ہونا ہی تھا تو اے کاش میرا تعارف رضوان صاحب سے میڈم زیبا کی معرفت نہ ہوتا، تو آج ان کے دل میں میرے بارے میں ایسے برے گمان نہ ہوتے۔ یوں تو ہم میاں بیوی بڑی مثالی محبت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا گھر رشک جنت ہے، مگر اس جنت کا ایک کونا ایسا بھی ہے جو ہمہ وقت جلتا اور سلگتا رہتا ہے، محض شک و شبے کی آگ میں۔ ایسے قصور کی سزا مجھ کو ملتی رہتی ہے جو میں نے جان کر کیا ہی نہیں، اور وہ بھی مانتے ہیں کہ میں قصوروار نہیں ہوں، تاہم بندے کے دل کا کیا کریں؟ کبھی بھی شک و شبہ یا بدگمانی اس شفاف آئینہ کو گدلا کر سکتی ہے۔